بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ہائی کورٹ کی جانب سے باقاعدہ طور پر ایک اہم شخصیت کو عمران خان کے ساتھ ملاقات کی اجازت دی گئی ہے۔ پہلے ایک آرڈر ہوا تھا، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا۔ یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اپنے آزاد امیدواروں کو آگے کسی پارٹی میں شامل کروانا اور پھر اس پارٹی کے ذریعے اپنا جو ایجنڈا ہے وہ حکومت میں لے کے چلنا، یا اپوزیشن میں بطور اپوزیشن کے بیٹھتے ہیں، جو بھی صورتحال ہو۔ تو اس حوالے سے ایک اہم ملاقات ہونی تھی، جو ملاقات پہلے نہیں ہونے دی گئی تھی، جس کی وجہ سے پھر ٹکٹوں پر بھی بہت زیادہ کنفیوژن پیدا ہوئی تھی۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی لاہور کے 7 دہشت گردی کے مقدمات میں اور راولپنڈی کے 12 دہشت گردی مقدمات میں سماعت ہوئی ہے ضمانتوں پر۔ اس کی تفصیل بھی مختصر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر ڈائریکٹ امیدواروں کو طلب کیا ہے اور ان کو نوٹس جاری کیے ہیں اور ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ شروع کی ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کوہاٹ نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیوں پر کارروائیاں کی ہیں اور جرمانے کیے ہیں۔ NA 35 سے آزاد امیدوار نور اسلم آفریدی کو 5,000 روپے جرمانہ، جبکہ اسی نشست سے آزاد امیدوار فواد اللہ خان آفریدی کو 10,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ حلقہ PK 90 سے ANP کے امیدوار یعقوب خان کو 5,000 روپے جرمانہ، جبکہ آزاد امیدوار جنید اللہ آفریدی کو 10,000 روپے جرمانہ کیا گیا ہے۔ مختلف اضلاع میں مانیٹرنگ ٹیموں نے ممنوعہ تشہیری ہورڈنگز اور مواد بھی ہٹا لیے ہیں۔ دو چیزوں پر الیکشن کمیشن کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ ایک تو معاملہ یہ تھا کہ سرکاری افسران کی آپ تصاویر نہیں لگا سکتے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، جو آرمی چیف ہیں، اسی طریقے سے اور اداروں کے جو افسران ہیں وہ ہو گئے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی نگران وزیر اعظم ہے یا نگران وزیر اعلیٰ ہے یا کوئی اور ایسی شخصیت ہے جو سرکاری عہدہ رکھتے ہیں، ان کی تصویریں لگا کے سیاسی مقاصد کے لیے تشہیر کرنے میں جو ایک کیا جا رہا تھا سارے کا سارا معاملہ، اس سے روک دیا گیا ہے اور بڑی سختی سے روکا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ تو باقاعدہ ٹیمیں بنائی گئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف یہ ضرور الیج کر رہی ہے کہ صرف ہمارے ہی جو بینرز ہیں ان کو ہٹایا جاتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ صرف جو ممنوعہ تشہیر ہے اس کو ہٹا رہے ہیں۔ اب ممنوعہ کی ڈیفینیشن الیکشن کمیشن کے ہاں کیا ہے وہ الیکشن کمیشن ہی بہتر جانتا ہے۔ دوسری جانب دفعہ 144 کے نفاذ کے حوالے سے انتخابات کے دوران دفعہ 144 کے نفاذ کے خلاف درخواست پر فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن نے شہری مزمل اختر شبیر کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے دلائل دیے۔ درخواست میں پنجاب حکومت اور الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ انتخابات ہونے والے ہیں، دفعہ 144 نہیں لگائی جا سکتی۔ اسلحہ لے جانے کے لیے دفعہ 144 لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ جرم ہے۔ اگر دفعہ 144 لگانی تھی تو الیکشن کمیشن خود درخواست دیتا۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ لاہور ہائی کورٹ پنجاب میں دفعہ 144 کے نفاذ کو کالعدم قرار دے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن اور نگران حکومت پنجاب سے جواب طلب کرتے ہوئے درخواست پر مزید سماعت 6 فروری تک ملتوی کر دی۔ چونکہ ہفتہ اتوار ویسے ہائی کورٹ بند اور سوموار والے دن 5 فروری ہے ویسے بند، تو اس بنیاد پر عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 6 فروری کو جواب جمع کروائیں، اور 6 فروری کو جواب آنے کے بعد یہ جو دفعہ 144 نافذ کیا گیا تھا یہ اسپیسیفک چیزوں کے حوالے سے تھا۔ آپ اسلحہ کی نمائش نہیں کر سکتے، اور اسی طریقے سے ہوائی فائرنگ کے حوالے سے تھا، کہیں کوئی دنگا فساد کرنے کے حوالے سے تھا۔ تو اس کا کہیں ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ گیدرنگ نہیں کر سکتے، یا ڈور ٹو ڈور جو کمپین ہے وہ نہیں ہو سکتی، یا انتخابی مہم نہیں ہو سکتی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک جماعت کے علاوہ باقی تمام جماعتیں انتخابی مہم اپنی چلا رہی ہیں، اور ان کو باقاعدہ طور پر آئین اور قانون کے مطابق کھلی اجازت دی گئی ہے، اور وہ اپنی جو کمپین ہے وہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب سانحہ 9 مئی کیس میں جو 12 مقدمات تھے راولپنڈی میں، جس میں GH کو حملہ کیس بھی ہے اور باقی مقدمات بھی، اس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانتوں پر سماعت ہوئی۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی یہ بعد از گرفتاری ضمانتیں ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرائل اتنے دن نہیں پینڈنگ ہوتا، یا اتنے دن ٹرائل کمپلیٹ ہونے پہ نہیں لگتے جتنے بعد از گرفتاری جو ضمانت ہے اس پر وہ معاملہ
لٹکا رہتا ہے۔ سانیہ 9 مئی مقدمات میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت 6 فروری تک ملتوی کی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے خصوصی جج ملک اعجاز آصف نے بانی پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ 12 مقدمات میں ضمانت کی درخواست پر ملک فیصل ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے دلائل کے لیے سید محمد علی بخاری عدالت میں پیش ہوئے۔ اس کے علاوہ سرکار کی جانب سے پروسیکیوٹر محمد یوسف اور ظہیر شاہ عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت سرکاری وکلاء نے کہا کہ سینئر پروسیکیوٹر اور مقدمات سے متعلق ریکارڈ دستیاب نہیں ہے۔ وکیل سرکار نے عدالت سے استدعا کی کہ آئندہ سماعت تک مہلت دی جائے۔ یہ کئی ہفتے گزر چکے ہیں، عدالت نے یہاں تک فرمایا تھا کہ اگر آپ اگلی تاریخ پر ریکارڈ نہیں لائیں گے تو ہم دلائل سننے کے بعد فیصلہ کر دیں گے، اور یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور کافی عرصے سے ایسے جو عدالتوں کے احکامات آ رہے ہیں۔ لیکن ہم نے یہاں بھی دیکھا لاہور میں بھی کہ جو ضمانت بعد از گرفتاری ہے اس میں ہمیشہ جو پروسیکیوشن ہے وہ ڈیلے کرتی ہے، ضمانت قبل از گرفتاری جو عبوری ضمانت ہے اس میں ہمیشہ جو پٹیشنر ہوتے ہیں وہ اس کو ڈیلے کرتے ہیں، اور یہی کام رکھا ہوا ہے کہ ریکارڈ نہیں آتا، ریکارڈ نہیں موجود ہوتا، جس کی وجہ سے بعد از گرفتاری کی جو ضمانت ہے اس پر پھر عدالت جیسے ٹرائل میں ہم نے دیکھا کہ روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہو رہی ہے، تو ضمانت میں پھر 6 فروری کی تاریخ دے دی ہے۔ 12 مقدمات میں عمران خان کی اور شاہ محمود قریشی کی 13 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت بغیر کارروائی 6 فروری تک ملتوی کر دی۔ لیکن اصل جو عمران خان کی درخواست ہے جو 7 مقدمات میں لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے بعد عدالت نے یہ کہا تھا کہ 5 فروری سے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے، تو اس میں آج بہت اہم سماعت ہوئی جس میں ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان نے لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہونا تھا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے عبوری ضمانتوں پر سماعت کی۔ سینئر کونسل سلمان صفدر کے جونیئر عدالت میں پیش ہوئے۔ جونیئر وکیل نے عدالت کو بتایا کہ بیرسٹر سلمان صفدر اسلام آباد عدالت میں مصروف ہیں، عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری مکمل کرائی جائے۔ پروسیکیوٹر عبدالجبار ڈوگر نے کہا کہ 3 مقدمات کا چالان ایڈمن کورٹ کو مارک ہو چکا ہے۔ عدالت نے عمران خان کے سینئر کونسل کو سلمان صفدر کو کل کے لیے ہر صورت دلائل دینے کا حکم دیا۔ عدالت نے کل 3 فروری تک سماعت ملتوی کی ہے، اور وکلاء کے ہوتے ہوئے ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری مکمل نہیں کروائی گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے وکلاء کی موجودگی میں حاضری کیوں نہیں ہوتی۔ بعد میں پھر جو حاضری ہے وہ کروا دی گئی ہے، اور اس کے بعد جو کل کے لیے سماعت ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری مکمل ہونے کے بعد کل تک کے لیے سماعت ملتوی کی گئی ہے۔ اب چونکہ لاہور ہائی کورٹ نے جب عمران خان کی عبوری ضمانتیں بحال کی تھیں تو ساتھ ہی یہ حکم جاری کیا تھا کہ 5 فروری سے پہلے جو ٹرائل کورٹ ہوگی وہ اس کو ڈیسائیڈ کرے گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرائل کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے اور یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے اور کیا تفصیلات ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو لے کے چلیں۔ دوسری طرف اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور یہ درخواست دائر کی گئی تھی علامہ راجہ ناصر عباس کی جانب سے، جو چیئرمین ہیں مجلس وحدت المسلمین کے۔ یہ وہ جماعت ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ یہ چاہتے تھے کہ اگر آپ نے کسی اور سیاسی جماعت کی ٹکٹ دینی ہے تو وہ آپ یا مجلس وحدت المسلمین کی دیں، یا آپ سنی اتحاد کونسل کی جو صاحبزادہ حامد رضا جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں فیصل آباد سے، تو وہ ایک جاوید ڈار کی دے دی تھی پی ٹی آئی نظریاتی، اور پھر وہ انہوں نے پریس کانفرنس کر دی اور وہ سارا معاملہ ہوا۔ یہ درخواست دائر کی گئی تھی اور 15 نومبر 2023 میں یہ فیصلہ دیا تھا ابو الحسنات محمد ذوالقرنین صاحب نے، جو آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے جج تھے، 15 نومبر کو۔ اور جو مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ ہیں علامہ راجہ ناصر عباس، وہ ملاقات کرنا چاہتے تھے، اور عدالت نے اس وقت حکم دیا تھا کہ ان دی لائٹ آف کومنٹس سبمیٹڈ بائی سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل راولپنڈی دیٹ اف اینی فیورز انڈر دی لا ان دی لائٹ آف جے رولز اینڈ مینول دین دی اپرچونٹی may be provided to the petitioner, namely Raja Nasir Abbas, for the purpose of request which has been extended with regard to meeting with accused Imran Ahmed Khan Niazi, who is currently confined in prison in case FIR number 6/2023 dated 15/8/2023۔ یہ 15/11 کو انہوں نے فیصلہ جاری کیا اور انہوں نے آرڈر کیا، لیکن اس پر ان کی ملاقات نہ ہونے دی گئی۔ تو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے
آج سماعت کی ہے، اور عدالت نے دی پٹیشنرز اپلیکیشن ٹو میٹ ود مسٹر عمران احمد خان نیازی فائلڈ بفور دی لرنڈ جج اسپیشل کورٹ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ واز ڈسپوزڈ آف وائڈ آرڈر ڈیٹڈ 15/11/2023. The Superintendent Central Jail Adyala Rawalpindi is bound to show compliance with the said order. Therefore, the instant petition is disposed of with the direction to Superintendent Adyala Jail to show compliance with the said order کہ اس آرڈر پر عمل درآمد کرتے ہوئے ان کی ملاقات کروائیں. اب علامہ ناصر عباس کے ساتھ عمران خان کی ملاقات ہوگی تو وہ آگے، چونکہ اگر ایک سیٹ بھی وہ سیاسی جماعت جیت گئی تو پھر باقی آزاد امیدواروں کو 3 دن کے اندر اس جماعت کا حصہ بننے یا اس میں شامل ہونے کا اختیار ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے بعد یہ آپشن بھی موجود ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کیا جاتا ہے تو پھر وہ کسی بھی اپنے جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، اور وہ پھر جماعت جو آزاد امیدوار ہوں گے وہ سارے اس جماعت میں آ جائیں گے، اور وہ جماعت پھر حکومت بنانے کے پوزیشن میں آ جائے گی، یا تگڑی اپوزیشن کی اس میں آ جائے گی. تو یہ ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل ملاقات ہوتی ہے اور اس میں کیا فیصلے ہوتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کیا فیصلے کرتے ہیں. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.